السلام علیکم۔ دیکھیے اس گروپ کے اندر نا تقریباً سارے گروپس کے لوگ موجود ہیں۔ محمد حنیف کے ساتھی بھی ہیں، سعید احمد کے ساتھی بھی ہیں، اختر بیگ کے ساتھی بھی ہیں، یعقوب علی کے ساتھی بھی ہیں اس کے اندر، اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بالکل سانپ سونگ گیا ہے، بالکل ان کو چپ لگ گئی ہے، کیونکہ بولنے کی صلاحیت ان سے اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے۔ جب ایمان عقیدے کے اندر خرابی آتی ہے نا، خاص کر جو پہلے ایمان کے اوپر رہے ہوں، پھر جب آتی ہے خرابی پھر وہ نہیں بول سکتا، بالکل اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کے پاس دلائل نہیں ہے، اور اس کے دلائل جب نہیں ہوں گے تو اس کے اپنے جن مریضوں کو اس نے شکنجے میں کسا ہو وہ محسوس کر لیں گے کہ حضرت صاحب جھوٹے ہیں۔ اس لیے میں ان سب کو کہتا رہا ہوں، یہ جو پیچھے چلنے والے ہیں، کہ اپنے ان اکابرین کو کہو کہ ادھر گروپ میں لاؤ ان کو، اور پھر جواب دیں۔ کتنی یہ دیکھیں ہمارے معراج صاحب کتنے عرصے سے ان سے ایک سوال کر رہے ہیں، سادہ سا سوال ہے، لیکن اس میں گروپ میں آ کے جواب دینے کی ہمت نہیں ہے۔ نہ اختر بیگ کے ساتھیوں کو ہمت ہے، نہ یعقوب علی کے ساتھیوں کو ہمت ہے، نہ محمد حنیف کے ساتھ۔ ہاں شروع میں تھوڑے بولے تھے، لیکن جب دلائل قرآن کے سامنے لائے گئے تو ظاہری بات ہے اتنا زور ہے قرآن کے اندر، اور اتنے اعتماد اور یقین کے ساتھ جب لائے گئے تو ان کے اپنے جو وہ تھے نا نظریات، وہ متزلزل ہو گئے، شکوک و شبہات میں پڑ گئی، دراڑیں پڑ گئی ان کے اندر، ان کو خطرہ محسوس ہو گیا۔ پھر ان کے اکابرین نے خود کہا کہ بس 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 بات نہ کرو ان سے، بس بات ہی نہ کرو۔ اور اللہ کی کتاب کی کیا شان ہے، مالک سورہ ملک کے اندر اور آگے پیچھے اور بھی اس طرح کے آیات ہیں، یہ کہیں گے کاش ہم نے کسی کی بات سنی ہوتی، کاش اپنی عقل کو استعمال کیا ہوتا۔ ان کو سادہ سی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ انبیاء یہاں دنیا میں آتے ہیں، اسی چیز کو تو منع کرنے آتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے، وہ خود کیوں اس کی تعلیم دیں گے یا خود کیوں کر کے دکھائیں گے؟ اور اللہ جو شرک کا دشمن ہے وہ شرک کرائے گا؟ بھائی جس چیز کو آپ خود شرک سمجھتے ہیں کہ انسانوں کو اس آزمائش میں ڈالا گیا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے، کسی مزار کے سامنے، قبر کے سامنے، کسی نبی کی قبر کے سامنے۔ آج ان سے اگر پوچھو کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر سجدہ، وہ کہیں گے شرک، یہ تو چومنے کو بھی شرک سمجھتے تھے اور بالکل صحیح سمجھتے تھے۔ کہا جائے سجدہ، وہ کہیں گے بالکل شرک۔ تو بھائی جب مرنے کے بعد شرک ہے تو زندگی میں کبھی نبی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ اتنی سادہ سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی ہے، عقل کو استعمال نہیں کرتے ہو، اور اپنی عقل کو اگر استعمال نہیں کیا تو دوسرے بھائی آپ کو بتا رہے ہیں ان کی بات سن ہی لو، نہ سنتے ہیں نہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، بس بیچ میں ڈوان ڈول ہیں، منافقت ہے اور ڈر ہے، خوف ہے۔ یہ والا ڈر جو خوف ہوتا ہے نا، نظم کے ڈنڈے کا ڈر اور خوف، یہ اصل میں شرک والا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور پوری طرح ان کو احساس ہو جائے۔ مجھے تو انشاءاللہ لگتا ہے انشاءاللہ آگے جا کے یہ اپنے اکابرین کو پکڑیں گے اور ان کو مجبور کریں گے کہ یا گفتگو کرو یا فارغ ہو یہاں سے، یا تو دلائل دو، کیونکہ اسی قبر کیا نام ہے مسجد کیماڑی کی مسجد سے یہ دعوت اٹھی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، اور اس کیماڑی کی مسجد سے اس اللہ کے بندے عالم دین نے فتویٰ دیا کہ دیکھو جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، جس طرح جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں۔ اندازہ لگے کیسے زبردست انداز سے فتویٰ دیا بھائی۔ تو جس طرح ابن کثیر کا ایمان صحیح نہیں تھا اس لیے اس نے مشرکانہ تفسیر کی، اشرف علی تھانوی کا ایمان صحیح نہیں تھا اس وجہ سے اس نے مشرکانہ تفسیر کی کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مودودی کا ایمان صحیح نہیں تھا، اس نے وہ دروازہ کھولا، اس نے دروازہ کھولا یوسف علیہ السلام کی طرف لاہو کی ضمیر کا، اور محمد حنیف اس کے اندر داخل ہو گئے دوڑ کے ڈاکٹر اسرار کی طرح۔ تو یہ ہوا ہے اصل میں بھائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، دعا بھی ہوتی ہے، اور پھر ظاہری بات ہے ان کے اوپر ان کو للکارنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ للکارنا بہت ضروری ہے۔ آپ اگر آپ للکاریں گے نہیں تو پھر آپ ایماندار نہیں ہیں، یاد رکھیے، پہلے سمجھاؤ پھر للکارو۔ یہ بات ہم نے سیکھی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔